اب رہی بات شرک کے نقصانات کی، شرک کے نقصانات میں مختصر میں یہ بات بتاؤں نقصانات سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہی. آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ یاد رکھنا تم نے توحید کا اقرار کیا، تم نے ایک اللہ کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تم نے تسلیم کیا ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا اگر ظلم و زیادتی بڑھ کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمہیں زندہ جلا دیا جائے تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ہرگز ہرگز اللہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا. اور یاد رکھنا یہ جو شرک ہے اس روئے زمین پہ پائے جانے والے ظلم کے جتنے مظاہر ہیں اس میں سب سے بدترین ظلم ہے کہ خالق کا کھا کے اسی کے ساتھ یہاں خیانت ہو، اس کی کائنات میں پلتے ہوئے اسی کے ساتھ بغاوت ہو، اس کی دی ہوئی امانت سانسوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ لیتے ہوئے اللہ رب العزت کے ساتھ ظلم کیا جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور یاد رکھنا جو شخص اپنی زندگی میں شرک کرے گا یا جس کی زندگی میں ظاہری طور پہ یا خفیہ راستے سے شرک داخل ہوگا، ایسا شخص زندگی کے سکون کو کھو دے گا، ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں پائے گا. تو سب سے بڑا نقصان شرک کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی سے چین چھین لیتا ہے، سکون چھین لیتا ہے. جس کسی کی زندگی میں یہ شکایت ہے اس بات کی کہ میری زندگی میں سکون نہیں، میرے گھر میں سکون نہیں، میرے بیوی بچوں میں سکون نہیں، میرے کاروبار میں سکون نہیں، جس کسی کو سکون چھن جانے، بے چینی اور بدامنی کی شکایت ہو، وہ شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے توحید کا جائزہ لے. کہیں میرے توحید میں شرک کے چور دروازے تو داخل نہیں ہو رہے ہیں، شرک میری زندگی میں تو نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میرا امن جاتا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے.